خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے ادارہ رہبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا ادارہ رہبر انسانیت اورنگ آباد میں میں حافظ سید اسرار الحق ناندی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آج کا ہمارا 7واں دن ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ روز ہمارے اس لائیو پروگرام کو سن رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ میں آپ کا ادارہ رہبر انسانیت اورنگ آباد کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کی اس پروگرام کی کارروائی کو شروع کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آغاز تلاوت کلام اللہ پاک سے کرتے ہیں، لیکن ناظرین آج بھی ہم تلاوت کلام اللہ ہی سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، لیکن آج میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اس ادارہ رہبر انسانیت اورنگ آباد کے صدر محترم جناب حافظ عبدالحمید رحمانی صاحب دامت برکاتہم علینا سے درخواست کروں گا کہ وہ آج ہمارے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش کرے۔ ناظرین، ہم روز تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، کہ اللہ کے کلام کو یعنی قرآن پاک کو تمام کتابوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کو تمام مخلوق اور تمام کائنات پر حاصل ہے۔ ناظرین، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے آپ کے سامنے حافظ عبدالحمید رحمانی صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو سمجھاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائیں گا، مٹیں گی ظلمتیں اور سورج جگمگائیں گا۔ جناب حافظ عبدالحمید صاحب رحمانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، صدق الله العظيم۔
ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ عبدالحمید صاحب رحمانی جو اپنی مسحور کن آواز میں ہم تمام کے سامنے تلاوت کلام اللہ پاک پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، اب تلاوت کلام اللہ کے بعد میں نعتیہ کلام پاک پیش کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص شخص، ہمارے عزیز دوست اور ادارہ رہبر انسانیت اورنگ آباد کے جنرل سیکریٹری اور بزم رسالت مہاراشٹر کے نائب صدر جناب حافظ محمد ارباز صاحب عمری کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ناظرین، میں یہاں پر اس بات کو آپ کو بتاتا چلوں کہ حافظ محمد ارباز صاحب عمری حافظ عبدالحمید رحمانی صاحب کے ساتھ دن رات لگے ہوئے ہیں اس 10 دن لائیو پروگرام میں۔ وہ دن رات بیچارے محنت کر رہے ہیں، ایڈیٹنگ وہ سب انہی کے ذمے ہیں، اور وہ بیچارے آج ہمارے سامنے نعتیہ کلام پاک بھی پیش کریں گے۔ میں علامہ اقبال کے ساتھ ہم تمام ان کا پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائیں گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائیں گا اقبال تجھے جینے کا طریقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ جناب حافظ محمد ارباز صاحب عمری۔ محمد 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 آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے، انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفا ظلم کا جب، ہر سمت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، سب کلیاں لوری گائیں گی، گلشن کے گل مسکائیں گے، یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، سب کلیاں لوری گائیں گی، گلشن کے گل مسکائیں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے، جب عام نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے، سب جھوم جھوم کے مستی میں، سب جھوم جھوم کے مستی میں یہ بولیں گا سنسار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا، آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا، عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگو عزم کیا، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مژدہ دیا، وہ دیکھو عبداللہ کے گھر، وہ دیکھو عبداللہ کے گھر، سب نبیوں کے سردار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے،
محمد آ گئے، کوئی کمزور نہیں ہوگا، ہر ایک جریف و قوی ہوگا، کوئی کمزور نہیں ہوگا، ہر ایک جریف و قوی ہوگا، آ کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا، آ کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا، وہ آ کے ولایت بانٹیں گے، سب نبیوں کے سردار ہے جو، وہ آ کے ولایت بانٹیں گے، سب نبیوں کے سردار ہے جو، کوئی صدیق و عمر ہوگا، کوئی عثمان و علی ہوگا، اب بدلیں گی ساری دنیا، اب بدلیں گی ساری دنیا، اب بدلیں گا سنسار، محمد آ گئے، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ ارباز صاحب جو نعتیہ کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آج کے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں۔ آج آپ تمام یہاں پر مفتی انیس الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم علینا کو سننے جا رہے ہیں، جو ہمارے سامنے تفصیل میں مسائل عرفہ کے اوپر خطاب کرنے والے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو حضرت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حضرت دینی و دنیاوی تعلیم میں بہت ماہر ہیں۔ حضرت جہاں عالم دین ہے، حضرت مفتی ہے، حضرت اسی پر حضرت جالنہ کی جونیئر کالج میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، حضرت بہت ایکٹیو ہیں، حضرت سوشل ورک میں بھی بہت آگے ہیں، جیسا کہ آپ نے حضرت کو اکثر دیکھا ہوگا صفا بیت المال کی پلیٹ فارم سے حضرت پورے مہاراشٹر بھر میں چھائے ہوئے ہیں، اور حضرت کو بہت نفرت ہے سستی اور کاہلی سے، بہت ایکٹیو ہیں، بہت ذہانت اللہ نے عطا کی ہیں، بہت حاضر جوابی بھی اللہ نے حضرت کو عطا کی ہیں۔ حضرت کے بارے میں جتنا بتاتا چلو اتنا کم ہے۔ حضرت کے انڈر گائیڈنس میں بہت ساری تنظیمیں مہاراشٹر بھر میں چلتی ہیں، اسی میں ایک بزم حسان جس کے حضرت کی خصوصی سرپرستی بزم حسان کو حاصل ہے۔ میں حضرت کو بلا کسی تاخیر و تمہید کی دعوت دینے جا رہا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں ہم تمام سامعین کے سامنے مسائل عرفہ پر خصوصی خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ رب ذوالجلال نے بے مانگے ایسا حسین، پیارا، سہانا موقع ہم سب کو عطا فرمایا ہے کہ عرفہ کا دن، عرفے کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کا بہترین موقع انشاءاللہ ہم سب کو ملنے جا رہا ہے۔ یہ قیمتی سنہرے موقع ایسے عظیم موقع ہیں کہ ان کو تلاش کرنے اور ان کو پانے کے لیے لوگ آرزوئیں اور تمنائیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آرزو اور تمنا کرنے کے باوجود بھی یہ سنہرا موقع ان کے مقدر میں نہیں ہوتا تو انہیں نہیں ملتا۔ ہم سب خوش نصیب ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی کے ساتھ ساتھ ایسی فرصت بھی عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہم ان قیمتی اوقات سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کل جس بیماری کی دھوم دھام ہے، بیماری ہے یا نہیں ہے، لوگ تذبذب میں ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ایک آفت، یہ مصیبت ہے، اور یہ مصیبت و آفت
جو کورونا کے نام سے ہے گویا ہم سب کے نام ایک پیغام مسلسل دے رہی ہے کہ اب تو بھی کچھ تو بھی کرو نا۔ یہ کورونا ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ کچھ تو بھی کرو نا، اور کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے ہم کو ایک موقع دیا ہے۔ اگر اب بھی غفلت سے، سستی سے، کاہلی سے اور لایانی چیزوں سے بچنے کا اہتمام نہ کیا گیا تو اس سے بری اور اس سے زیادہ بدنصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کو اس آنے والے قیمتی موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت بڑے رحیم، بڑے کریم ہے، اور اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی اس صفت کو اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا، اور خاص طور پر ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتے ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمان و رحیم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ آسمانوں میں بھی رحم کرنے والے ہیں اور زمین پر بھی رحم کرنے والے ہیں۔ آسمانوں و زمینوں پر مہربان رب ہم سب کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے موقع عطا فرماتا ہے، ایک چانس، ایک اپارچونیٹی، ایک سندھی دی جاتی ہے۔ جو لوگ اس سندھی، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کامیاب و بامراد ہو جاتے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم سب کی دیرینہ آرزو ہے، چاہت ہے کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے یہ ایسا ایک موقع نہیں، اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال بندوں کو اپنی بگڑی بنانے اور قسمت کو سنوارنے کا ایک چانس، ایک اپارچونیٹی، ایک سندھی عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کا دن ایک موقع ہے۔ جمعہ کے دن امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 40 گھڑیاں ایسی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عاشورے کا دن جس میں لوگ 2 دن کے روزے رکھتے ہیں، تذبذب ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ جب روزے رکھنے کا موقع آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں 2 روزے رکھنا ہے یا 1 روزہ؟ 10 محرم اور 11 محرم، 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ، وہاں 2 روزے ثابت ہے، اور وہ 2 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ بھی ایک موقع ہے، ایک چانس ہے۔ ایسے ہی لیلۃ القدر ایک موقع ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، افطار کا وقت، سحر کا وقت، اور پورا کا پورا دن، پورا مہینہ ایک موقع ہے، ایک چانس ہے فائدہ اٹھانے کا، بگڑی بنانے کا، رب کو پانے کا، رب کو منانے کا، رب سے منوانے کا۔ جو بندے ہوش مند، ہوشیار، سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان آنے والے موقعوں سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وقت تہجد ایک موقع ہے، ایک چانس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اور متفق علیہ روایت ہے، اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کرنے کا ایک موقع آدمی کو ملتا ہے، جو اس موقع کا فائدہ اٹھا لے، اور کوئی مہمان آ جائے تو اسے کھانا کھلانے کا موقع ہے، ایک چانس ہے، اور رشتہ داری کوئی توڑ رہا ہے تو اسے جوڑنے کا ایک موقع ہے۔ رات میں سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگ کر اگر کچھ عبادت کر لے، سرکار نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، تدخل الجنۃ بسلام، کہ ایسا یہ سارے کام کرنے والا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ذوالحجہ کے 9 دن پورے کے پورے، یہ پورے 10 دن جس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی، یہ بھی بڑے فضیلت کے دن ہیں، بڑا قیمتی موقع ہے، چانس ہے قسمت کے بنانے کا، بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارنے کا، اور رب ذوالجلال کو منانے و منوانے کا، اور رب سے تقرب کے حاصل کرنے کا۔ یوم عرفہ بھی ایک موقع ہے، یوم عرفہ بھی ایک عظیم چانس ہے ان بندوں کو جو رب ذوالجلال کے پاس سے نعمتوں کو
حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ ویقول ما اراد ہؤلاء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے، وہ ایسا عظیم دن ہے کہ رب ذوالجلال اس دن جہنم سے جس قدر بندوں کو گل و خلاصی چھٹکارا عطا فرماتے ہیں اتنے کسی اور دن چھٹکارا نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں ان عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، رب سے گڑ گڑا کر مانگنے والے، رب کی طرف توجہ لگانے والے، رب کی طرف دھیان لگا کر بیٹھنے والے اور رب سے مانگنے والے، ان سارے بندوں کو جو عبادتوں میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں فخر فرماتے ہیں۔ اور پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اور اللہ کو اچھا لگتا ہے بندوں کی عرفے کی عبادت۔ اس سے پہلے جو آپ نے ہم سب نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس دن عرفے کے دن جہنم سے لوگوں کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ، عرفے کے دن سے زیادہ کسی اور دن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آزادی نہیں ملتی۔ گویا ہم کل جو عرفے کا دن پانے والے ہیں وہ دن وہ انمول دن ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کا ایک موقع اللہ عطا فرما رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ کل وہ دن آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کرنے والے ہیں۔ کون ہے جو اس آزادی میں شریک ہونا چاہتا ہے؟ اور ایمان تو نام ہے الایمان بین الخوف والرجا، امید لگائے رکھنے اور رب سے ڈرتے رہنے کا نام ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو ابو بکر کا پلڑا جھک جائے گا۔ ایسے زبردست اعمال رکھنے والے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کا خوف کا یہ عالم ہے۔ کاش میں کسی درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا ہوتا، مرتا اور خاک ہو جاتا، کاش میں درخت کا پتا ہوتا، سوکھتا، گرتا اور خاک ہو جاتا۔ خوف کا عالم۔ اس لیے اس موقع پر ہم کو یہ احساس ہو کہ شاید میرے اعمال، میرے گناہوں کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہے۔ آج عرفے کا دن مجھے مل رہا ہے، میں اپنے رب کو منا کر، رو کر، گڑ گڑا کر، روزہ رکھ کر، عبادت کر کے اس کو منا کر جہنم سے کی لسٹ سے اپنا نام نکال کر جنت کی لسٹ میں داخل کرنے کی محنت اور کوشش کروں گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، سئل عن صوم یوم عرفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ روزہ، یہ عرفے کے دن کا روزہ وہ روزہ ہے جو سال گزر چکا ہے، گزرے ہوئے سال کی پوری خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، معاف کروا دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ فارمیٹ مارنے کا ایک بہترین فارمولہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے والے سال جو خطائیں ہوں گی ان تمام خطاؤں کو بھی معاف کروا دینے کا ذریعہ عرفے کے دن کا روزہ ہے۔ اللہ رب العزت مختار کل ہے، وہ سارے کائنات کے مالک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت انعام دے رہے ہیں، اور انعام عرفے کے دن کے روزے کا کیا ہے کہ ایک گزرے ہوئے سال بھر کے گناہوں کی معافی، اور آنے والے جو گناہ ہونے والے ہیں، جن کا امکان ہے،
جو اللہ کے علم میں ہے ہم ابھی نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، میرا یہ کمزور بندہ کچھ خطائیں آئندہ سال بھی کرے گا، اللہ ان خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس جگہ رک کر ہم کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح حج میں آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہے، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، بہت ساری فضیلتیں خطاؤں کے معاف کرنے کی ذکر کی جاتی ہے۔ اس موقع پر یہ یاد رہنا ضروری ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں، صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ جو گناہ ہے، بڑے گناہ، اور جس میں خاص طور پر حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہے، وہ سوائے توبہ اور مطلوبہ شخص جس کا حق دبایا گیا، جسے نقصان پہنچایا گیا، جس کی چغلی کھائی گئی، جسے تکلیف پہنچائی گئی، اس سے معافی کے بغیر رب کے پاس بھی وہ چیز معاف نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ یہ سمجھ کر کہ عرفے کے روزہ رکھ دیا جائے اور بشارت موجود ہے کہ ایک سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پلس آنے والے سال کے بھی گناہ معاف ہوں گے، تو اب بہن کا حق مارنا آسان، پڑوسی کی کوئی چیز اور زمین کا غصب کرنا آسان، ساری چیزیں جاری ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو فارمیٹ مار لیا، معاف ہو گئے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ضرور معاف ہوں گے اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کا حق دبایا ہے، اور کسی باپ نے اپنی اولاد کا حق دبایا ہے، اگر کسی ساس نے اپنی بہو کا حق دبایا ہے، اور کسی بہو نے اپنے ساس اور سسرے کا حق کسی طرح کا دبایا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، ان کے حقوق کی حق تلفی کی ہے، تو یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ان کی خدمت میں جا کر ان سے معافی طلب کی جائے اور وہ اسے معاف کر دیں تو اللہ معاف کرے گا، اس سے پہلے یہ معاف ہونے والا نہیں۔ کتنے بھی روزے رکھ لیے جائیں تو چھوٹی چھوٹی خطائیں تو معاف ہو سکتی ہے، بڑی خطا کے لیے رب کو منانے کے ساتھ ساتھ جس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت تکلیف کے پہنچانے سے ناراض ہوا، جب تک وہ شخص راضی نہیں ہوگا رب کائنات بھی راضی نہیں ہوگا۔ عرفے کا روزہ عام طور پر ہم سب کو کبھی کبھی تذبذب ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ میں ہم سے ایک دن پہلے عرفہ ہوتا ہے، تو عرفے کا روزہ ان کے عرفے پر ہوگا یا ہمارے پاس جو تاریخ ہے اس کے حساب سے ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں کوئی الجھنے، پریشان ہونے اور تذبذب کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفے کا روزہ ہمارے پاس جو 9 ذی الحجہ ہوگی وہی ہمارا عرفہ ہوگا، اور اسی دن روزے رکھنے کی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں ایک حدیث نقل کی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کے روزے رکھتے تھے۔ جو کوئی 9 دن کے روزے کا اہتمام کرے گا تو اس کو تو یہ فضیلت بہرحال ہر صورت میں حاصل ہوگی، عرفہ سعودیہ کا ہو یا عرفہ ہمارا اپنے ملک کا ہو، ہر صورت میں عرفے کے روزے کی فضیلت کے پانے کا وہ حقدار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے ترانے گنگنانے اور رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کو بیان کرنے، اس کی محبت میں دیوانہ وار گھومنے اور اس کی محبت میں مگن ہو کر اپنے آپ کو گم کر دینے کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا۔ کیا سنہرا موقع اس وقت ہوتا ہے جب حجاج کرام مکہ مکرمہ میں 2 سفید چادریں پہن کر آواز لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 2 سفید چادریں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مینا کے میدان میں جو کپڑے پہنے تھے وہی کپڑے پہن کر آج لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، اور ابھی اس مہاماری اور اس بیماری کی وجہ سے ایک مختصر سی تعداد جو خوش نصیب لوگوں کی وہاں موجود ہوگی، وہ بھی وہ 2 سفید چادریں پہن کر مینا کے میدان میں بھی اور عرفات کے میدان میں عرفے کے دن بھی یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، آ گیا میں اللہ تیرے دربار میں آ گیا،
تو نے بلایا میں آ گیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، آ گیا۔ یہ عاجز، یہ کمزور بندہ تیرے بلاوے پر آ گیا۔ یقیناً تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی ساجھی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ ان الحمد، تعریف کسی کی نہیں، کوئی سیٹ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی سلطان نہیں، کوئی طاقتور نہیں، تعریف تو بس تیری ہے، کسی کی تعریف سزاوار نہیں، بس تعریف کے لائق تو بس تیری اکیلی ذات ہے۔ والنعمت، نعمتیں بھی بس تیری ہے، کھانے کی نعمت ہو، پہننے کی نعمت ہو، استعمال کی جتنی سہولتیں موجود ہے وہ ساری نعمتیں اے رب ذوالجلال تیری ہے، کسی کے دینے اور کسی کے کرنے سے نہیں، ساری نعمتیں تیری ہے، مملکت تیری ہے، حکومت تخت و تاج تیرا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا نعرہ تکبیر تشریق کے طور پر لا الہ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسری روایت میں اس نعرے کے سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ والحمد کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منی الی عرفہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی سے عرفہ کی جانب نکلے، ہم میں سے بعض لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور بعض لوگ تکبیر تشریق بلند کر رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک نعرہ حدیث میں ذکر کیا گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا میں خود بھی اور اکثر انبیاء کرام نے ان دنوں میں اور خاص طور پر عرفہ کے میدان میں یہ نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفے کے دن کثرت کے ساتھ توحید کا یہ ترانہ گنگنانا، یہ پڑھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تکبیر تشریق جو ہم 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم کو تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اہتمام کریں گے۔ مرد حضرات مسجد میں فرض نماز اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، بلند آواز کی صدا لگائے گا، تکبیر تشریق پڑھیں گے، اور تکبیر تشریق کے ساتھ ساتھ ہم سب عرفے کے دن روزے کا اہتمام کریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت اور توبہ و استغفار کی کثرت کریں گے۔ یہ سب کے سب کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تکبیر تشریق ہم پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیر تشریق کا اہتمام مرد اور خواتین دونوں کریں، اپنے گھر میں یا مسجد میں جہاں سہولت موجود ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج عرفے کے اس دن ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ جو فضیلت روزے کی ذکر کی گئی حدیث میں ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اور الحمدللہ موسم بھی بہت سہانا ہے، اس سہانے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے سارے لوگ رمضان کی طرح اپنے گھر میں ماحول بنا کر عرفے کے روزے کے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عرفے کا روزہ ایک روزہ ہوتا ہے۔ جو لوگ 9 دن کے روزے رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر عرفے کے دن کا، اب تو 9 دن کے روزے رکھنے کا موقع ختم ہو گیا ہے، اب کل جو دن آنے والا ہے اس دن ہم سب آج ہی سے پلان کر کے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ روزے میں ادھر ادھر کی چیزیں نہ کریں، موبائل پر کوئی ڈرامہ نہ دیکھیں، کوئی کھیل نہ دیکھیں، بلکہ روزے کو تلاوت میں، عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، توبہ و استغفار میں گزارنے کی کوشش کریں، اور گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اور سارے لوگوں کے ساتھ اس ماحول کو رمضان جیسا ماحول بنانے کی کوشش کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ
اس فضیلت سے جس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ جہنم سے سب سے زیادہ آج کے دن لوگوں کو نجات اور آزادی عطا فرماتے ہیں، ہم سب کو بھی اللہ اس فضیلت سے سرفراز فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سب اس کے اہتمام کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عرفے کی برکتوں و فضیلتوں سے نوازے اور اپنے خزانے خاص سے، خصوصی خزانے سے اپنی نعمتوں سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد انیس الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم علینا۔ میں حضرت کا ادارہ رہبر انسانیت اورنگ آباد کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت نے اتنے پیارے انداز میں ہم تمام کے سامنے مسائل عرفہ، عرفہ کے مسائل، حج کی فضیلت، حضرت نے مختصر وقت میں بہت سارے موضوع پر حضرت نے خطاب فرمایا ہے۔ میں حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے، حضرت کا سایہ ہم پر تادر قائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ادارہ رہبر انسانیت کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور آپ تمام کا بھی شکریہ جو آپ نے آپ کا قیمتی وقت دے کر ہم تمام کو سنا، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اگر ناظرین آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیار